السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فجر کے بعد سونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی عادت کا آپ کی روحانی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے؟ آخر میں ہم آپ کو ایک عظیم وظیفہ بھی بتائیں گے اور ایک ایسی دعا سنائیں گے جو دل کو روحانی سکون سے بھر دے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہت ہی برکت والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس وقت میں سونے سے انسان کے رزق میں تنگی، زندگی میں سستی اور روحانی نور میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ عقل مند لوگ اس وقت کو عبادت، تلاوت یا روزمرہ کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ کو اپنی زندگی کا ایک بہت ہی سچا ترین واقعہ بتاؤں گی، تو اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ میں اپنے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری زندگی کا سب سے بڑا روحانی موڑ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میری زندگی میں اتنی تنگ دستی تھی کہ گھر کا چولہا بھی مشکل سے جلتا تھا۔ ہر جگہ سے نا امیدی ملتی، ہر وقت ڈپریشن، رکاوٹ اور مایوسی چھائی رہتی۔ ایک دن میری ایک دوست نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 20 منٹ اللہ سے عبادت، اللہ سے بات کیا کرو، تسبیح پڑھو، دعا کرو اور کچھ نہیں تو صرف اللہ کا نام لو، خود دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی عادت بدلی، ہر روز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جو آج میں آپ کے لیے بھی لائی ہوں۔ عجیب طور پر چند دنوں میں ایسی راہیں کھلنے لگیں جو مجھے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ایک چھوٹی فری لانس جاب ملی، پھر ایک آن لائن آرڈر، پھر یوٹیوب کا سفر شروع ہوا۔ آج الحمدللہ میری محنت کا پھل مجھے مل رہا ہے اور رزق میں برکت ہے اور دل میں سکون ہے کہ میں اپنے پیارے اور معزز ویورز کے ساتھ مل کر اور ایک بہت ہی روحانی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کے دن ایسے پھیرے ہیں کہ اب میں نے اپنے رب سے لو لگا لی ہے۔ جو بھی بات ہے اپنے رب سے کہتی ہوں، جو بھی مشکل آتی ہے اپنے رب سے کہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری کوئی مشکل اگر آسان نہیں ہو پاتی ہے تو میں اللہ پاک سے امید رکھتی ہوں اور اللہ پاک میری امیدوں کا پھل مجھے ضرور عطا فرماتا ہے۔ کبھی زندگی کے دوراہے ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ نہیں ملتی، تو بس اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیا کریں، اللہ پاک خوش ہو کر اس سے بہترین آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، میں آج آپ کے لیے خاص طور پر لائی ہوں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بزرگ شخص جو ہر روز فجر کے بعد سو جایا کرتے تھے، ہر وقت تنگ دستی اور پریشانی میں رہتے۔ ایک دن کسی ولی اللہ نے کہا، صبح کے وقت اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں اور تو ان وقت سونے میں لگا رہتا ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی فجر کے بعد نہیں سویا اور چند ہفتوں میں ان کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح ایک طالب علم ہر روز فجر کے بعد تعلیم میں مصروف ہوتے، اس کی یادداشت، علم اور رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ چند سال میں وہ مشہور مفتی بن گئے۔ ان کا کہنا تھا، فجر کے بعد کا وقت علم کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو فجر کے بعد تہجد، تلاوت اور تسبیح میں لگی رہتی، اس کو اولاد نہیں تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تو
اس نے اپنے اس عمل کو جاری رکھا اور ہر کام اس کا آسان ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی روز میں اسے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اب فجر کے بعد پڑھنے کا وہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ فجر کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر دیکھیے آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 بار یا فتاح یا رزاق یا کریم، پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مشکل کام آسان ہونے لگیں گے اور دل میں سکون محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح جلدی اٹھنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ فجر کے بعد سونے سے یہ برکت چلی جاتی ہے، آپ کے روحانی نور، رزق اور ہیلتھ سب پر اثر ہوتا ہے۔ چلیے اب آخر میں ہم سب مل کر ایک دل سے نکلی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے اور اس کے بعد جاگ کر تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت، روحانی نور اور صحت عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی مشکلات آسان فرما اور ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص اس روحانی وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نہ صرف دنیا میں آسانیاں رکھتا ہے بلکہ آخرت کے سفر، عمرہ اور حج کی راحتیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس دعا کو روز فجر کے بعد کیجئے، شاید اللہ پاک آپ کو مدینہ بلا لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ مجھے فجر کے وقت اٹھنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں آپ سب کو بتا دی چلوں، اگر آپ لوگ عمرہ کی سعادت آسان طریقے سے، آسان اقساط کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری عمرہ کمیٹی جو اس کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، 200 سے زیادہ لوگوں کو عمرہ کروا چکی ہے، اور بہت ہی آسان طریقے سے جو لوگ ایک دفعہ پیسے نہیں بھر سکتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے پیسے بھر کے اور عمرہ کمیٹی میں اپنا نام شامل کروائیے، اور جیسے ہی قرآن دازی نکلے گی آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے والدین کو عمرہ کروایا جائے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، رجسٹر کریں، ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی۔